ناظرین خوش آمدید. میں ہوں سید باقر سجاد اور میرا ساتھ دے رہے ہیں اسد رحیم, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں امتیاز گل صاحب. پروگرام کے پہلے حصے میں ایک مرتبہ پھر بات کریں گے دھرنا, احتجاج, توڑ پھوڑ اور اس کے بعد ہونے والے معاہدے کی. حکومت نے احتجاجی جماعتوں کے ساتھ کامیاب مذاکرات کر کے دھرنا تو ختم کروا دیا, مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا. اس کی طرف اشارہ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی کیا کہ یہ ہماری حکمت عملی تھی, مگر ہم بغاوت کرنے والوں کو نہیں بھولیں گے. ادھر بیجنگ سے وزیر اعظم نے بھی توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کو سخت سزا دینے کا حکم دیا. اس حوالے سے کافی مقدمات بھی دائر ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ایسے افراد کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے اور مستقبل میں اس قسم کا دھرنا دینے والوں کی کتنی حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. امتیاز صاحب, اگر جو آج جب یہ دیکھیں کہ کافی زیادہ ایف آئی آرز بھی درج ہو رہی ہیں, اور یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے جو ڈیل کے اوپر کرٹیسزم آیا تھا اس کے بعد یہ حکومت کا ایک آفٹر تھاٹ ہے, ایک فیس سیونگ ہے, کیونکہ یہ نامعلوم شرپسندوں کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں. ویڈیو فوٹیج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ٹویٹ بھی کیا ہے اگر کسی کے پاس اطلاعات ہوں. لیکن جن لوگوں نے کال دی تھی اور جن لوگوں نے بیانات دیے تھے کہ توڑ پھوڑ کرے, وہ سب ان کے سامنے ہے, ان پر کچھ کارروائی نہیں ہو رہی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, حکومت کی کریڈیبلٹی کا اندازہ تو اسی وقت ہوگا جب ان لوگوں کے خلاف کوئی مقدمات بنے, اور اس کے لیے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ بھی موجود ہے, آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 بھی موجود ہے, کیونکہ انہوں نے کھلم کھلا ریاستی اداروں کو چیلنج کیا, ان کو گالم گلوچ بھی کی ہے. اب بھلے وہ آفٹر تھاٹ ہے کیا ہے, لیکن اگر آفٹر تھاٹ کے طور پہ بھی ان لوگوں کے خلاف مقدمات بنتے ہیں, ان کو واقعی سزا ملتی ہے, جب اگر اس موقع پہ بھی اب بھی اگر ان کے خلاف واقعی کارروائی نہیں ہوتی ہے, تو اس میں ظاہر ہے پاکستان کی ریاست پہ, ریاستی اداروں پہ لوگ اعتماد کیسے کریں گے. تو ہمیں میرا خیال ہے ایک بڑے کڑے امتحان کا سامنا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ذمہ داری ہماری اعلیٰ عدلیہ پہ آتی ہے کہ 4-4.5 سال اس خاتون کی زندگی گنوا کے اس کے بعد ایسے موقع پہ فیصلہ کیا, وہ بھی بظاہر لگتا ہے کہ دوسرے ریاستی اداروں کے ساتھ صلاح مشورے کے بغیر, کیونکہ عقل کے اندھے کو بھی معلوم تھا کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر ہماری مرضی کے خلاف یہ فیصلہ آیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں, معاف نہیں کریں گے. تو جب اس قدر پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپلوسو صورتحال تھی, تو معلوم نہیں کہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو جلدی کس بات کی تھی. نہیں, جلدی کی بات آپ تو اپنی جگہ چھوڑے, ایک فیصلہ آنا تھا, 9 سال لگے اس کے کیس کے فیصلے آنے کو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بالکل ایک ایڈمنسٹریٹو پیرالیسس تھا. میں اس پہ جب تک وزیر اعظم نے تقریر نہیں کی, آپ نے کوئی اس کے ایڈمنسٹریٹو شاید رسپانس بھی نہیں دیکھا. میں وہی کہہ رہا تھا کہ دوسری اس میں سب سے بڑی کمزوری حکومت کی تھی کہ جب ان لوگوں نے 12-13 اکتوبر کو یہ بات کر لی تھی کہ ہم دوسرا کوئی فیصلہ قبول نہیں کریں گے, اور پھر فیصلے کے اس سے ایک دو دن پہلے میرا خیال ہے کافی سارے حفاظتی اقدامات کیے جا سکتے تھے جو کہ حکومت نے نہیں کیے. اور وہ سب تقریباً ہر آدمی کو, یہاں تک کہ میڈیا میں بھی سب لوگوں کو پتا تھا کہ فیصلہ آ رہا ہے. نہیں, تو چونکہ اعلان کیا ہوا تھا تو اس میں بڑا میرا خیال ہے حکومت کی یہاں پہ کوتاہی تھی. حسب معمول جو گزشتہ حکومتوں نے کیا, اس حکومت نے وہی کیا کہ جب سر پہ طوفان آ پہنچا, لوگوں نے جب چوکوں پہ قبضہ کر لیا, لوگوں کی پراپرٹیز, گاڑیاں جلا دیں, اس کے بعد انہیں خیال آیا کہ اب ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. یہ ایسی صورتحال میں تو پیش بندی کرنی ہوتی ہے کئی گھنٹے پہلے, کئی روز پہلے, اور ان کے پاس میرا خیال ہے ریئیکشن ٹائم کافی تھا. اور جتنا انہوں نے ٹائم ویسٹ کیا اس سے سچویشن کمپلیکیٹ ہوتی گئی, اور الٹیمیٹلی یہ جو معاہدہ ہے آپ کے سامنے آیا. اسد, آپ سے بھی اگر پوچھیں کہ پی ٹی آئی اس کو ایک سرنڈر نہیں مانتی, لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے اندر سے بھی اب آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں جو اس معاہدے کی اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہیں ایک طرح سے. جیسے ان کی منسٹر ہیومن رائٹس کی شری مزاری صاحبہ, انہوں نے تو کہا ہے کہ اپیزمنٹ ٹو اوائڈ بلڈ شیڈ sends a dangerous message to non-state actors and undermines the very concept of democratic peaceful protest. اور دوسری طرف فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو ہمارا ایک فائر فائٹنگ اسٹریٹجی تھی, ہمیں لانگ ٹرم ایک اسٹریٹجی لانی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کب آئے گی؟ کیونکہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی تو تبھی آ پائے گی کہ جب آپ ایکسٹریمزم پر ایک کوئی اپنی کلیئرٹی لے کے آئیں گے.
جناب جہاں تک انہوں نے یہ بات کی کہ جی ہم نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے، یہ سرنڈر نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کی کوئی بھی حکومت اس طرح کی بات کر بھی نہیں سکتی کہ یہ جو ہماری کارروائی ہے یہ اس طرح ناکام ہوئی، کیونکہ اگر آپ فیض آباد دھرنے میں ان کا کردار دیکھیں تو وہ سب کے سامنے ہے، اور تب بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہی جو عوامل ہیں یہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے جب آپ حکومت وقت ہوں گے۔ وہ جب ہوا تو ان کا بھی جو رویہ تھا وہ مسلم لیگ نواز سے مختلف نہیں تھا، بلکہ اگر مسلم لیگ نواز کو 21 دن لگ گئے تو انہوں نے تو 3 دن میں ہی وہ اس معاہدے پہ دستخط کر دیا۔ جہاں تک اپیزمنٹ کی بات ہے تو یہ وہی ملک ہے جس میں 2004 آپ کو یاد ہوگا 2004 میں ہم نے معاہدہ کیا تھا وزیرستان کے کئی قبائلوں کے ساتھ جو ریاست پاکستان کو نہیں مان رہی تھیں۔ 2007 میں ہم نے فضل اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ 2009 میں آپ کو یاد ہوگا نظام عدل قانون جس پہ آصف علی زرداری صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی نے اس کی بھرپور حمایت کی تھی اور پارلیمان نے اس کو پاس کیا تھا۔ تو یہ جو ماضی میں ایگریمنٹس تھے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، ماضی کے جو تلخ تجربے ہیں وہ آپ سب اپنے سامنے رکھ لیں اور بتا دیں کہ ان میں سے آپ کب کامیاب ہوئے ہیں۔ اور 16 دسمبر 2014 کا جو واقعہ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ایک عہد کیا گیا تھا کہ ہم ان تنظیموں کے بیچ تفریق نہیں کریں گے، اور اس کے 2 سال بعد ہم نے تفریق کر دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان لوگوں کو انتخاب لڑنے دیا ہے، ان کو 2 ملین ووٹ پڑ چکے ہیں۔ ان ٹرمز آف ووٹ شیئر یہ پاکستان کی 5ویں سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں۔ تو آپ ابھی ڈیسائیڈ کر لیں، یہ فائر فائٹنگ کا لفظ بہت خوبصورت ہے، لیکن آپ یہ ابھی فیصلہ کر لیں کہ کچھ بنیادی ایشوز ہیں جن پہ آپ نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا، یعنی کیا یہ انتہا پسندی ہے کہ نہیں، کیا اگر آپ بغاوت کا کھلا کھلم اعلان کرتے ہیں اور عدالت عظمیٰ کے جج صاحبان کو آپ تھریٹن کرتے ہیں تو کیا وہ ٹریزن میں نہیں آتا؟ اگر ٹریزن میں نہیں آتا تو کیا وہ میوٹنی میں نہیں آتا؟ اگر آپ آرٹیکل 6 نہیں لگا سکتے تو کیا آپ آرمی ایکٹ پہ نافذ نہیں کر سکتے؟ اور جو آخری بات ہے جناب باقر صاحب وہ یہ ہے کہ اپیزمنٹ کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال جب وہ آئیں گے تو اس سے بھی زیادہ محدود ان کا ڈیمانڈ ہوگا۔ I know یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن فیض آباد دھرنے میں بات ہو رہی تھی کہ آپ نے الیکشن ایکٹ کے ایک شق میں تبدیلی کی اور اس میں لوگوں کے دلوں کو دکھ پہنچا۔ ادھر تو کوئی قانون، کوئی پروویژن، اس میں کوئی قانون سازی نہیں ہوئی تھی۔ عدالت عظمیٰ نے انہی قوانین کے تحت ایک خاتون کو اکوئٹ کیا تھا۔ تو جب اس طرح کا سلسلہ دیکھنے کو ملے گا، میں صرف یہ امید ہی کر سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جب بات کرتی ہے کہ جی ابھی پکچر باقی ہے تو دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے تو ان ٹرمز آف ایکسٹریمزم پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہ اکیلیس ہیل رہا ہے کہ کیا یہ لوگ انتہا پسند ہیں کہ نہیں۔ اچھا، اسی بات کو آگے ایکسٹریمزم والے مسئلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہاں پر ایک سوچ تھی کہ اب جو جس مسلک سے اب کے احتجاجی یہ جو مظاہرے ہوئے جس کا قیادت کا جس مسلک سے تعلق تھا، ان کو اس لیے اگر ہم یہ نہ کہیں پروموٹ کیا گیا تو ان کی حوصلہ افزائی اس لیے کی گئی کہ جو ہم نے پچھلے دہائی میں ایک جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف، ایکسٹریمزم کے خلاف، کہ ان کو اس کو روکا جائے یا اس کا کسی طرح سے نیوٹرلائز کیا جائے۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ افغان جو ہم نے CIA والی جنگ لڑی اس کے بعد یہ دوسری دفعہ ہم پھر سے وہی غلطی دہرانے میں آئے ہیں، اور جو ایک مشہور مقالہ ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، لیکن یہاں پر شاید ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کو ایک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ نیوٹرلائز کرنے کا ہم ایک ناکام تجربہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بلا شبہ ایک ناکام تجربہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ جس مقصد جب بھی کسی بھی سیاسی مقصد میں اگر مذہب، دین جس کو فیتھ کہتے ہیں، اگر وہ آپ اس کو ڈپلوائے کریں، اس کا استعمال کریں تو اس کا نتیجہ ہمیشہ منفی ہوگا۔ یہ ایک بڑی شارٹ ٹرم جس کو ٹیکٹیکل سوچ کہتے ہیں اس کا ایک مظہر تھا، جو ہمارے جو لوگ بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ ان کا یہ خیال ہوگا کہ ہم دیوبندیوں کو ہم بریلویوں کے ذریعے نیوٹرلائز کر دیں گے۔ ہمیشہ اور کئی دوسرے معاملات میں بھی فیتھ کا استعمال ہوا ہے، تو اس کی جرمنیشن بہت تیزی سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اب پہلے ہی اسلام اتنا بٹا ہوا ہے فرقوں میں، اور اس کے ذریعے یہ مزید فرقے ایک لحاظ سے سیاسی فرقے پیدا ہوتے ہیں، اور نئے گوڈزیلا اس کو کہہ لیں، نئے مانسٹرز کہہ لیں، وہ اس سے جنم لیتے ہیں، اور اسٹیٹ کا یہ خیال ہوتا ہے یا اداروں کا کہ ان کو شاید ہم سوئچ آن آف کر سکیں گے۔ اسٹیٹ کی پھر اس میں کیا کنسیڈریشن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک آئین بھی ہے، ہمارے پاس فنکشننگ ادارے بھی ہیں، ہمارے پاس سوشل بانڈنگ فیکٹرز بھی ہیں، تو پھر بار بار ایسی آرگنائزیشنز جو پھر بعد میں آپ ان کو ایک دے دیتے ہیں انسینٹیو، اس کو مس یوز کرتی ہیں اور اپنے آئیڈیالوجیز کو، اپنا نیریٹو کو آگے بڑھاتی ہیں، اور اس سے
آپ کا جو سوشل فیبرک ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. کیا وجہ ہے, کیا کنسیڈریشن ہے؟ دیکھیے جی, اس میں کنسیڈریشن تو ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں, جس کو ٹیکٹیکل مقاصد ہوتے ہیں, مینجمنٹ وہ کر رہے ہوتے ہیں ان گروپوں کی. میرا خیال ہے اس موقع پہ ایک بہت بڑا سوال جس کا جائزہ پارلیمان کو بھی لینا چاہیے, میڈیا کو بھی, ہم سب کو لینا چاہیے, اور خود اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ابھی جو کچھ ہوا ہے اس میں ہمارے جو خاص طور پہ سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے اندر کیا ایسے روگ ایلیمنٹس تھے جنہوں نے ان کو استعمال کیا, ان کو انکریج کیا کہ وہ یہاں آ کے سڑکوں پہ قبضہ کریں, گاڑیاں جلائیں, کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. جو موجودہ نظام ہے اس کی بقا کا, اور اس کے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, ان سب کو ان لوگوں نے واجب القتل قرار دیا ہے. اور اگر اس کے بعد بھی اگر اس سوال کا جواب ہم حاصل نہیں کرنے کی کوشش کرتے کہ ان کو اس حوصلہ افزائی کس نے کی, اس بات کی ترغیب کس نے دی, کیا کوئی روگ ایلیمنٹس تھے, اگر اس موقع پہ بھی نہیں ہوتا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر میں آپ یہ باتیں اس نوٹ پہ شاید یہ سیگمنٹ ختم کر سکتے ہیں کہ شاید ابھی بھی وقت ہے کہ جو ہم نے غلطی کی ہے اور اس سے سبق سیکھ کے اپنی یہ کورس کریکشن کر لیں. ناظرین, ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو اسی معاہدے کے بارے میں گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک. امتیاز صاحب, اس سے پہلے کہ ہم گفتگو جاری رکھیں, فواد چودھری صاحب کا سن لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ ہم جن لوگوں نے, جن کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے بغاوت کرنے کو کہا, انہوں نے فتوے جاری کیے, ان کے بارے میں کس طرح کا ریزالو آپ کے وزیر اطلاعات دکھا رہے ہیں؟ کسی کو بھی یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ریاست اس رویے کو معاف کرے گی. جس طریقے سے ہمارے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا, جس طریقے سے اعلیٰ عدالت کے جج صاحبان کو, پاکستان کی فوج کو, پاکستان کی حکومت کو, جس طریقے سے جو تقاریر کی گئی, ریاست اس کو بالکل نظر انداز نہیں کرے گی اور اس کو ہم بھولیں گے بھی نہیں. یہ معاملہ یہ کوئی مذہب کی یا وہ معاملہ نہیں ہے, سیدھا سیدھا بغاوت کا معاملہ ہے. کیا ریاست کو بغاوت کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ کوئی بھی ریاست جو بغاوت کو نظر انداز کرتی ہے وہ بحیثیت ریاست اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ جاتے ہیں. امتیاز صاحب, آپ نے سن لیا ہوگا. اور ایک چھوٹا سا ان ریلیٹڈ چیز ہے, وہ میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ آج صبح پی ٹی وی کی نشر, جب وزیر اعظم کی تقریر براہ راست نشر ہو رہی تھی تو ایک ٹائپو ہو گیا جس کی وجہ سے بیجنگ غلط طور پہ سپیل ہو گیا, تو اس پر اتنا سخت نوٹس لیا گیا کہ کہا گیا کہ جو بھی ذمہ دار افراد ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو کیا اسی ٹریجیکٹری کو ہم فالو کرتے ہوئے, جہاں پہ اب یہ خود یہ جو اب آپ نے فواد چودھری صاحب نے جس طرح ڈسکرائب کر لیا, اس سارے جو بھی ان کی سٹیٹمنٹس تھی, جو ان کی ریڈنگ ہے آپ کے سامنے, چارج شیٹ انہوں نے دے دیا بیسیکلی. اب کیا توقع کر سکتے ہیں کہ حکومت واقعی اس طرح سے فالو اپ کرے گی, یا عمران خان کی تقریر کی طرح اب پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے کسی طرح سے کچھ کمپرومائزز ہو جائیں گے؟ دیکھیے, اتنی ساری بڑی باتیں کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی فرار کا رستہ نہیں رہتا ہے, لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ اس حساس موقع پہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے پارٹی مفادات سے بالا تر ہو کے اس حوالے سے کوئی لائے عمل اختیار کریں. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ایک بات پوری نے تو ان کو دیا تھا کہ جی ہم سپورٹ کرتے ہیں, لیکن آپ حکومت کی بھی زبان دیکھ لیں, آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ایک دن میں شاید سندھ کی میں وہی آپ کو کہنے لگا تھا کہ یہ اتفاق رائے اسی وقت ہوگا جب فواد چودھری صاحب اور ایک دو اور جو وزیر ہیں اپنی زبان پہ ذرا قابو کر لیں, کیونکہ جب قومی مفاد آتا ہے تو پھر آپ کو اپنے ذاتی اور پارٹی مفاد سے بالا تر ہو کے سوچنا پڑے گا, اپنی زبان کو تھوڑی سی لگام دینی پڑے گی. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان کے خیرخواہ لوگ ہیں وہ سب ایک دوسرے کا ساتھ ضرور دیں گے, اور یہ وقت ہے ایک مشترکہ لائے عمل اختیار کرنے کا ان تمام لوگوں کے خلاف جو کہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں, جو مذہب کا استعمال کرتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں کو جپڈائز کرتے ہیں, جان و مال کو خطرے میں ڈالتے ہیں. میرا خیال ہے یہ اب وقت آگے, اگر اس موقع پہ بھی نہ ہوا تو پھر شاید وہ وقت بھی آئے گا کہ میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے اس انداز کی, اس نوعیت کی گفتگو بھی نہیں کر سکیں گے. اسد, جا کے اگر ہم دیکھیں کہ اب تو پی ٹی آئی کے اندر سے, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اس معاہدے کے خلاف, لیکن دوسری طرف ہمیں کچھ دوستوں سے کچھ اشارے اس طرح سے مل رہے ہیں کہ یہ معاہدہ پی ٹی آئی پہ امپوز کیا گیا. ماننا ذرا مشکل لگتا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ کسی دانا شخص نے ان کو لکھ کے دیا اور حکومت نے اس پہ دستخط کر دیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر اس
जो मुआहदे के वक्त जब ये हुआ मुल्क से बाहर थे, उन्हें किस हद तक इन्वॉल्व रखा गया होगा, क्योंकि ये जो उन्होंने स्पीच की थी और हम पहले भी अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुके हैं, उसकी रूह के बिल्कुल मुनाफी था। जनाब वैसे तो मैं सिर्फ स्पेक्युलेट कर सकता हूँ, इधर जब कीमतें भी बढ़ती हैं, पेट्रोल की पॉलिसी में भी कुछ और होता है, इधर आप वजीर को कहीं और लगा दें, गवर्नर को एक और सूबे भेज दें, तो बात की जाती है कि जी एक दाना शख्स 5 मिनट पहले आए थे, रात के अंधेरे में उन्होंने ये कागज दे दिया था। तो ये तो हमारी असल में एक पेचीदा किस्म की तारीख है, दैट्स ऑल देयर। लेकिन अगर वाकई में आप एक दाना शख्स के इशारे पे आपने पूरा मुआहदा किया था, तो आप हुकूमत क्यों करते हैं? उस दाना शख्स को आप वजीर आजम भी बना दें। लेकिन मैं उसी सांस में ये भी कहना चाहूँगा कि जो फवाद चौधरी साहब ने अभी ये सारी बातें की हैं, मैं समझता हूँ काबिल तवज्जो हैं, और उनकी ये तारीफ बनती है कि वजीर बनने से पहले भी जब वो इंतहा पसंदी की बात करते थे, तो उनकी, मैं समझता हूँ उनकी बात में हमेशा क्लैरिटी होती है कि जी ये हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उसको हमने मंजिल तक पहुंचते हुए हमने उसको लेके जाना है, उसको देखना है हमने। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह आपने खुद कहा, उसमें इस तरह की आवाजें तो उठ रही हैं, लेकिन वो फिर भी अपना रुख दुरुस्त नहीं कर पा रही। पंजाब हुकूमत खसूसी तौर पे, उसके आप नुमाइंदे देख लें, वो बिल्कुल और तरफ जा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब बिल्कुल और तरफ जा रहे हैं। और जब तक आप में खुद उस तरह की पंजाब के नुमाइंदे तो शायद वो कोऑप्टेड हैं, इसलिए शायद दूसरी तरफ जा रहे हैं। उनकी शायद आई डोंट नो अगर वो कोऑप्टेड हैं कि नहीं है। अगर आपका इस तरह की नजरियाती क्लैरिटी नहीं हो रही और आपके अपने कुछ अराकीन कोऑप्टेड हैं, तो फिर उनको बात नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी आपको अपनी भी सियासी जमात में एक तरह से क्लैरिटी लानी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप बाकी सियासी जमातों की तरह खानदानी बादशाहते नहीं है कि जी किसी की उंगली उठाने पे आप एकदम से खामोश हो जाते हैं। शिरीन मजारी साहिबा का जो पर्सपेक्टिव है वो फयाजुल हसन चौहान से मुख्तलिफ है, फयाजुल हसन चौहान का जो पर्सपेक्टिव है वो फवाद चौधरी साहब से मुख्तलिफ है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए ये हमें फैसला कर लेना चाहिए कि इस नासूर से हमें अब मुकाबला करना है, और ये आपका हनीमून पीरियड है। आप 2 सूबों में मकबूल हैं, एक सूबे में आप मखलूत हुकूमत के हिस्से हैं, चौथे सूबे के सबसे बड़े शहर की आप सबसे बड़ी सियासी जमात हैं। अगर आप ये इस तरह के इकदामात नहीं ले पाएंगे तो कोई सियासी हुकूमत नहीं ले पाएगी। इसलिए मुझे ज्यादा अफसोस हो रहा है कि मैंडेट के वक्त, हनीमून के वक्त, जब वोटर आपके पीछे भी खड़ा है, तो आप इस तरह के सख्त इकदामात नहीं ले सकते। बाद में 2-4 FIR रजिस्टर करवाना और कहना कि जी ये एक बहुत लंबी और कंसर्टेड वो प्लान है, स्कीम है, वो सर हमें समझ आ गई थी पिछले 2-4 दिन। ये जो फैसला था ये 2-3 हफ्तों से रिजर्व था। आपने तब जो भी प्लान तय करना था वो आप कर सकते थे। अगर फैजाबाद के बाद से जो पूरा आपको साल मिला था, दैट वाजंट इनफ टू प्लान फॉर समथिंग लाइक दिस। तो अगेन बाकिर साहब, उस वक्त हम मेन स्ट्रीमिंग करते रहे हैं इस तरह के ग्रुप्स के, और बिल्कुल जनाब, बिल्कुल इस बात पे तो हमें कंसेंसस है कि हमें उम्मीद करनी चाहिए अच्छे दिनों की। लेकिन इम्तियाज़ साहब, हम एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, और आज एक हमारे दोस्त हैं जो काबीना में, नाम नहीं लेते क्योंकि उन्होंने प्राइवेट मैसेज भेजा था, उन्होंने जो कि हम डिस्कशन करते रहते हैं और ये आज तीसरा दिन है हम इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सब आप लोग आर्म चेयर एनालिस्ट हैं, आपको ग्राउंड रियलिटीज से पता नहीं है, जो आप ये इस किस्म के मशवरे एडवांस करते रहते हैं। ये जो एक थॉट है, ये भी एक, आपको पता है ना कि एक दूसरी साइड का पर्सपेक्टिव है, और उनको वो कहते हैं कि जो सड़कों पर है वो बेचारे गुमराह हो गए हैं, किसी की बातों में आ गए हैं, इसलिए उन पे इससे सख्ती नहीं की जा सकती, उनके साथ आपने गुफ्तशुनीद करनी। ये सारे जो इसके में कितना लॉजिक है। ये तो बहुत ही एक मुदाफियाना एपोलोजेटिक किस्म का ये दलील है, इसलिए कि इसका बुनियादी मतलब ये है कि जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं ये अपना बुनियादी किरदार अदा नहीं करते। देखिए ना, चंद हज़ार लोग थे जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे सड़कों पे आ गए, वहाँ पे हमारी जो मकामी हुकूमतें चले पता नहीं हैं नहीं हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे, हमारे सूबाई असम्बलियों के नुमाइंदे, कौमी असम्बली के नुमाइंदे, वो कहाँ होते हैं? फिर सिर्फ क्या ये बात कर देने से वो अपनी ज़िम्मेदारी से मुबर्रा हो जाते हैं कि आपको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं है? भाई ज़मीनी हक़ाइक़ का अगर पता है, 70 साल बूढ़े थे वहाँ पर, आप कहते हैं उन पर हम टैंक लेके चढ़ के दौड़ जाए, मतलब वो तो ऐसी ये फजूल सी बातें हैं, इसको कोई कबूल नहीं करेगा। इम्तियाज़ साहब के बाद भी मैं मुख्तसरन जवाब दे दूं, इम्तियाज़ साहब बात कर लें।
نہیں آپ دے دیں جواب. ابھی تو آپ کو اگر تھاٹ ویو آئی ہے تو شوٹ ہے. اچھا چلیں سر, یہی جو آرم چیئر اینالسٹ والی بات ہے جو 1953 میں منیر رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ریاست نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے, اور جب ہم نے ان تمام علماء کو کھڑا کیا تھا کہ جی آپ ہمیں بتا دیں ایک مختصراً واٹ از اے مسلم, تو ایک جواب میں بھی ہمیں کوئی میچ نہیں نظر آیا تھا کسی اور کے جواب کے ساتھ. کیا جسٹس منیر اور جسٹس کیانی بھی آرم چیئر اینالسٹ تھے؟ اور یہ جو ہم ایک دم سے بات کو دوسرے اینڈ آف دا اسپیکٹرم پہ لے جاتے ہیں کہ جی ٹینک ہم چڑھائیں لوگوں پہ, کیا ہمیں وہ جلائیں والا باغ کر دینا چاہیے, یہ اتنی آنیسٹلی بچکانہ قسم کی بات ہے. آپ ریاست ہیں, آپ کے پاس ایک پوری فہرست ہے آپشنز کی, کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی آپ عوام پاکستان پہ اس طرح کا کوئی گولیوں کی برسات کریں. پہلے سے آپ کاروائی کرتے ہیں, پہلے آپ لیڈران کو گرفتار کرتے ہیں, پہلے آپ ڈی ریڈیکلائزیشن کرتے ہیں, پہلے سے ہی آپ کوشش کرتے ہیں کہ چلیں کنٹینروں کے ذریعے یا کوئی بھی کیپیسٹی پلاننگ کے ذریعے اس چیز کو یو نپ اٹ ان دی بڈ. ہمارا ٹائم سیگمنٹ کا جی ختم ہو رہا ہے. ناظرین اب ایک بریک لیتے ہیں اور سے واپس آئیں گے تو کچھ معاشی امور پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. وزیراعظم کے دورہ چین کے بعد ایک بار پھر حکومت کی نظریں آئی ایم ایف کی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں. عمران خان کے دورے کے اختتام پر چین کے ساتھ مشترکہ اعلامیے میں فوری تعاون کا تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں معاشی ماہرین اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت کو آئندہ ہفتے آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کو کسی حتمی نتیجے کی طرف لے کر جانا پڑے گا. اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف سے طے پانے والی شرائط کا اثر ایک عام آدمی کی زندگی پر کیسے پڑتا ہے, کیونکہ حالیہ دنوں میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کے لیے کافی مشکلات پیدا کر دی ہیں. حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا کوئی اقدامات اٹھا سکتی ہے یا نہیں, اس پر بھی بات کریں گے. اور اس منٹ میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو رہے ہیں ثناء اللہ صاحب. ثناء اللہ صاحب, ابھی اگلے ہفتے کے وسط میں آئی ایم ایف کا مشن آئے گا جسے کہ کہہ رہے اسٹیبلائزیشن پروگرام, اس کے لیے ہماری بات چیت شروع ہوگی. ہماری جو ناقص ایک تھوڑی سی انفارمیشن ہے وہ یہ تھا کہ ہم اس گفتگو میں, ہم اس نیگوسیشن میں اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ تقریباً 6 بلین کا بیل آؤٹ پیکیج سعودی عرب نے دے دیا, حالانکہ وہ ابھی 3 بلین بھی ابھی ہمارے اکاؤنٹس میں آنا ہے, اور اتنی ہی کچھ گرانٹ ہمیں چائنا سے مل جائے گی اور یو اے ای بھی دے دے گی. لیکن کچھ ابھی ہماری امیدوں کے مطابق چیزیں نہیں چل رہی, اور چینیوں نے کہا ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ کچھ مزید بات چیت کرنی پڑے گی. اسی طرح یو اے ای کے ساتھ بھی معاملات ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے. تو آپ چونکہ فائنانس منسٹری کو کرتے ہیں جو کہ یہ مذاکرات کرے گی, تو کس فریم آف مائنڈ سے جائیں گے, کیونکہ ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہمیں بہت تھوڑا آئی ایم ایف سے قرضہ لینا پڑے گا اور اس کے بعد اتنی شرائط سخت نہیں ہوں گی. باقر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو فائنانس منسٹر نے ورکنگ کی تھی فائنانس منسٹری نے, اس میں یہی تھا, سعودی عرب کے پیکیج کے بعد چائنا کا پیکیج تھا, اور اس میں گرانٹ نہیں تھی, ڈپازٹ تھا 1.5 سے 2 یا 3 ارب ڈالر تک بھی ہو سکتا تھا, اور باقی اس میں کچھ گرانٹ تھی جو 300 سے 400 ملین ڈالر تھی, کیونکہ چائنا کبھی گرانٹ دیتا نہیں ہے. گرانٹ میں اور ڈپازٹ میں فرق ہے. ڈپازٹ ایک خاص مدت کے لیے ہونا تھا, اور اس کے علاوہ جو پہلے ڈپازٹ دیا ہے اس کے لیے تھوڑی ڈیفرمنٹ مانگنی تھی اس کی ادائیگی کے لیے. تو یہ پیکیج تھا. اس پہ کیا مسائل ہوئے ہیں, اس میں بعض اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان جو سی پیک کے پورا پیکیج ہے پہلے ہو چکا ہے, اس میں کچھ امینڈمنٹ چاہتا تھا, جو ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے آج, اور اس پہ مزید نیگوسیشن, اور چائنا اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں گوادر کے بھی ایشو ہیں, اس میں پاور سیکٹر کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں, اور جو ایک روٹ ہے جس کو آپ سی پیک روٹ کہتے ہیں, اس تمام چیزوں میں. تو اس پر کیونکہ چائنا کا جو موقف ہے کہ جو بھی انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں, جو پروجیکٹ چل رہے ہیں, وہ بڑے سوچ سمجھ کے کیے ہیں اور بڑی پلاننگ کے تحت کیے ہیں. تو اس پر مزید بات چیت ہوگی. چائنا نے انکار نہیں کیا کہ ضرور دے گا, یہ کہا ہے, لیکن مزید جو ہے باتوں کو کلیئر ہوں گی, اس کے بعد اس پر بات ہوگی. اور اس پلان میں لیکن ان کا جو ٹائم لائن ہے وہ تو افیکٹ ہوگی نا جو بات چیت کے لیے. آپ یہ جو کانفیڈنس کے ساتھ جاتے ہیں کہ جناب اتنا میرے پاس ہے اس میں, جی بالکل وہ آ گیا ٹائم, اس میں تھوڑا سا ٹائم ڈیلے ہو گیا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
اب UAE کا بھی ان کی ایکسپیکٹیشن ہے, لیکن ابھی تک اس میں کلیئر کٹ کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. اب IMF کے پاس جانے کے لیے اس تمام سچویشن میں جو انہوں نے رکھا تھا 4 سے 5 یا 3 سے 5 ارب ڈالر کا ایک پیکج تھا, جو 3 سال کا ایک سٹیبلائزیشن کہہ سکتے ہیں, بیل آؤٹ کہہ سکتے ہیں, ایک پیکج انہوں نے ڈیل کرنا تھا, جو 7 نومبر کو IMF کی ٹیم آ رہی ہے. لیکن IMF کا جتنا بھی عرصہ پروگرام ہوتا ہے اس میں پیسے کم لیں زیادہ لیں, شرائط ان کی وہی رہتی ہیں. اچھا, اس پہ اثر نہیں پڑے گا؟ اثر نہیں پڑے گا. اسد سے بھی پتہ کرتے ہیں. اسد, یہ جو آپ کی مطلب نظر میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں, کیونکہ IMF کی جو چند شرائط ہیں جو ہمارے سامنے ہیں کہ وہ اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کی بات کر رہے ہیں, آپ کے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں ان کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, روپی کی ڈیویلیویشن کی بات کرتے ہیں, بجلی اور گیس کی قیمتوں کا اضافے کی بات کرتے ہیں, اور جو میرا خیال میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جن کے لاسز بلین میں جا رہے ہیں ان کو کٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم یہ بڑی تھیوریٹیکل سی ڈیبیٹ لگتی ہے جب ٹی وی پہ ہم سب کو یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ایک عام آدمی جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ کس طرح سے اس چیز کو انٹرپریٹ کرے گا, اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ جناب میرے خیال سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ زیادہ تکنیکی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ ایک نیو لبرل نظام ہے اس کو آپ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹی وی کے ذریعے کہ جی جو IMF ہے وہ تو چاہتی ہے کہ جی آپ یہ ساری مارکیٹس کھولیں اور اپنی معیشت کو زیادہ سے زیادہ ایفیشینٹ کر پائیں. لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ جو اتنے بڑے آپ کی یہ لاس میکنگ اینٹیز ہیں, چاہے وہ پاکستان سٹیل مل ہو, چاہے وہ PIA ہو, بہت زیادہ لوگ ہیں, ہزاروں نوکریاں اس سے منسلک ہیں, اور پاکستان ریلوے کو میں کیسے بھول پایا. یہ جو ادارے ہیں اگر آپ ان کو پرائیویٹائز کریں گے یا ان میں بنیادی اصلاحات لائیں گے تو یہ IMF کے فائدے میں بات نہیں جائے گی, یہ پاکستان کے بات میں جائے گی, اور یہ کے فائدے میں بات جائے گی, اور یہ آپ کے اپنے جو اکانومسٹ ہیں اور جو ماہرین ہیں وہ یہ تب سے بات کر رہے ہیں کہ اس کو آپ کو ہرگز امپلیمنٹ کرنا چاہیے. پچھلی حکومت میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائیویٹائزیشن کے وزیر جو بعد میں پھر گورنر سندھ بھی بن گئے تھے, انہوں نے بھی کوشش کی تھی. لیکن ادھر شاید ہمیں جو یہ بات دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست یعنی جو حکومت وقت ہے اس کو اسی صفحے پہ ہونا ہوگا جو جس صفحے پہ عدالت کھڑی ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹیل مل کے کیس میں کیا ہوا تھا, اس کے بعد سے آپ کے بڑے بڑے اداروں کی جو پرائیویٹائزیشنز ہیں ان کو اسی طرح آپ نے روکا ہوا ہے. ساتھ میں حزب اختلاف کا کیا کردار ہوگا کہ کیا وہ حکومت وقت کو اس طرح کے جو سویپنگ ریفارمز ہیں وہ امپلیمنٹ کرنے دے گی. تو میرے خیال سے IMF کے پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سب کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پچھلے کچھ ہفتوں میں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ نے نہ صرف بائی الیکشنز میں دیکھ لیا ہے, لیکن جنرلی جو لوگوں کا یہ ایک طرح سے جو PTI ایک وقت مقبول ہوتی تھی ان کی بھی رائے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سخت ہوتی جا رہی ہے. ہم اسد اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں یہ جو انفلیشن کا PTI کے پولیٹیکل کیپٹل پہ کتنا فرق پڑ رہا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. بریک میں جانے سے پہلے ثناء اللہ صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ PTI کے کیپٹل کو افیکٹ کرے گا کہ انفلیشن آلریڈی اس مہینے 7% سے زیادہ اوپر چلے گی, پروجیکشن ہے 14% تک, کس حد تک امپیکٹ کر پائے گی؟ دیکھیں جہاں تک IMF کے پاس تو جانا ہی جانا ہے. میں ادھر سے بات شروع کرتا ہوں. نہیں, انفلیشن کا امپیکٹ میں انفلیشن بتا رہا ہوں, امپیکٹ بتا رہا ہوں, اس کا کس طرح امپیکٹ آئے گا. انفلیشن IMF کے پروگرام پر جانے سے پہلے ہی ہر چیز پہ عمل درآمد ہو گیا ہے. انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے, روپے کی قدر میں کمی کی ہے, بجلی گیس کے ریٹ بڑھا دیے, ایکسپینڈیچر پہ کٹ لگا دیا ہے. یہی IMF چاہتا ہے, انہی سے مہنگائی ہوگی, اور جب IMF پروگرام میں جائیں گے تو مزید یہ چیزیں ہوں گی اور انفلیشن مزید بڑھے گا. 14% کا ٹارگٹ ہوگا یعنی پورا اچیو ہوگا؟ اس پورے سال نہیں ہوگا, پورا سال یہ 10% تک بھی جا سکتا ہے, اگلے 2 سالوں میں یہ 14% تک جا سکتا ہے, لیکن اس سال 14% پرائسز ہوگا, پرائسز ہوگا اور اس سے پاپولیرٹی کم ہوگی. لیکن جب بھی نئی حکومت آتی ہے تو اس قسم کے وہ چیلنجنگ کام کرتی ہے, لیکن آخری جو 1-2 سال ہوتے ہیں اس میں پھر وہ ریلیف کی طرف جاتے ہیں. صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ایڈورس امپیکٹ پڑے گا, جو لوگوں کو مشکلات میں اضافہ ہوگا, تو اس کو کس طرح سے گورنمنٹ اس کا اثر ظاہر کر سکتی ہے؟ اپوزیشن نے تو کہا ہے کہ ہم تو چارٹر آف اکانومی بھی دینے کو تیار تھے نئی حکومت کو.
ثناءاللہ صاحب نے بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے. عموماً اسی طرح ہوتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز اور آصف علی زرداری صاحب کی بھی جو حکومتیں تھیں ان کا آلموسٹ ایگزیکٹ یہ تجربہ رہا تھا کیا کہ بیلنس آف پیمنٹس کرائسس انہوں نے انہیریٹ کیا پچھلی حکومت سے. اس کے بعد جو پہلے 1-2 سال تھے انہوں نے انتہائی انپاپولر بجٹس پاس کی تھیں. جو آپ کا سوال ہے کہ جی اس کو زائل کس طرح کریں گے, اس امپیکٹ کو کس طرح ایڈریس کریں گے, وہ آخری 1-2 سال میں ایک پاپولس بجٹ کو پھر پاس کرتے ہیں جو نہ صرف آپ کو ریلیف دیتا ہے لیکن بیسک کموڈٹی پرائسز میں بھی آپ کو ایک واضح کمی نظر آتی ہے. لیکن کیا اب ان چیزوں سے ہٹ کے کیا ہم پچھلا یہ جو ایک طرح سے ایک رٹ میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کو ہم توڑ پائیں گے, اس کو دیکھنا ہوگا. اور وہ میرے خیال سے جناب باقر صاحب وہ صرف ہم کر پائیں گے 1988 کے بعد سے آپ نے یہ جو IMF کا انجیکشن لیا ہے 12 بار اور ٹوٹل میں 22 بار, اس سے اب آپ کو ہٹنا ہوگا. آپ کو اپنے ڈومیسٹک وسائل موبلائز کرنے ہوں گے, آپ کو انڈسٹریل پالیسی لانی ہوگی. یہ جو اتنے بڑے بڑے آپ نے کارٹیلز بنائے ہوئے ہیں, چاہے وہ شوگر میں ہو, ٹیکسٹائل میں ہو, انڈسٹری میں ہو, آٹو میکر ہو, ان کو آپ کو توڑنا ہوگا کمپٹیشن کمیشن کے ذریعے. بہت کچھ چیزیں ہیں جو آپ قانون سازی اور اکنامک ریفارمز کے ذریعے کر سکتے ہیں. چلے ثناءاللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں اگر یہ انٹرسٹ ریٹس کو کم کرنے کے یا اسٹیٹ جو اون انٹرپرائزز ہیں ان کو کچھ ان میں لاسز کم کرنے کے علاوہ اور گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ اور یہ جو کہتے ہیں کہ آخری دفعہ ہم IMF میں جا رہے ہیں, ہم کس طرح اس پہ یقین کریں کیونکہ وہی کام کر رہے ہیں جو پہلی حکومتیں کرتی وہ تھیں؟ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ 50 سال کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ PTI آئی ہے. اصل میں انہوں نے ہفتہ پہلے ایک پرائیویٹائزیشن کی شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم ایک پالیسی دے دی ہے, اور حیران ہوں گے اس میں PIA اسٹیل مل اور ریلوے کو نکال دیا کہ اس کی نجکاری نہیں کر رہے ہیں. وہ تو پرائیویٹائزیشن پہ ان کی ایک اپنی ارادہ سے ہے نا کہ ہم تو کوئی ویلتھ فنڈ بنائیں گے, ادھر ٹرانسفر کریں گے. وہ تمام ادارے جو پرافٹ میں ہیں ان کو یہ شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم میں پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. یہ وہی بیسک ہے, ریونیو حاصل کریں گے, اس سے اپنا ڈیفیسٹ کم کریں گے, IMF کو پورا کریں گے. جہاں تک آپ کی بات ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے, اس میں آپ کو سیٹل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ اب 3 سال تک ان کی مہنگائی بھی بڑھے گی, لوگوں پہ پریشر بھی آئے گا, لوگوں کی چیخیں بھی نکلیں گی, اپوزیشن بھی چیخے گی. اور جہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے, جس قسم کے یہ پیکج ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا جس قسم کا یہ ریفارمز بنا کے بیٹھے ہیں لے کے آتے ہیں, تو دعا کر سکتے ہیں آپ بھی اور ہم بھی کہ IMF کے پاس نہ جانا پڑے, کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے ایکسپورٹ تیزی سے بڑھیں, امپورٹ کم ہوں, اور یہ ڈیفیسٹ جو آتا ہے ہر 2-3 سال بعد وہ ختم ہو جائے. تو ہمارا اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی.